پاکستان کے قوانین میں حدود آرڈیننس موجود ہے، جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور جو زنا کرتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں، جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو آدھا زمین میں گاڑ کر پھر عوام اس کو پتھر مارے، اس کی آنکھوں پہ لگے، اس کے کانوں پہ لگے، اس پہ منہ پہ لگے، اس کے چہرے پہ لگے، جب تک وہ مر نہیں جاتا اس وقت تک پتھر مارتے رہے۔ یہ سزا ہے اس شخص کی جو شادی شدہ زنا کرتا ہے۔ یہ سزا سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بیوی موجود ہے۔ جو چیز غیر عورت کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اپنی حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہا ہے، اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے کہ اس کو آدھا زمین پہ گاڑ کر اس وقت تک پتھر مار مار کے ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سزا ہے اس کی جو زناکاری کرتا ہے، شادی شدہ زناکاری کرتا ہے۔ اور یہ حدود، یہ نسل کی حفاظت کرنا یہ حکومت کا کام ہے، عادل حکمران کا کام ہے۔ یہ عوام اور رعایا کو تحفظ دینا چاہیے۔ اگر نہیں دیں گے، یہ حقوق آرڈیننس جو ہے وہ حدود آرڈیننس نافذ نہیں کریں گے تو عوام کو امن کیسے ملے گا؟ ان دونوں سے ملتا جلتا ایک عمل جس کو غیر فطرتی عمل کہتے ہیں، ہم جنس پرستی کہتے ہیں، وہ ان دونوں سے بھی غلیظ ہے۔ اور آج کے حکمران جو اس اسلامی حکومت پر، اسلامی جمہوریہ پاکستان پر حکمرانی 4 سال تک کرتے رہے، وہ ان کا مزاج کیا ہے؟ وہ اسی کام میں ہم جنس پرستی میں نکلے، وہ اسی کو چاہتے ہیں، وہ قوم عمل لوط کو کرتے رہے ہیں۔ اور اس کے لیے سزا دین نے کیا رکھی ہے؟ اذا رأیتم احدا یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ جب تم دیکھو کسی شخص کو وہ کام کر رہا ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے، قوم عمل لوط کر رہا ہے، بدفعلی کر رہا ہے، ہم جنس پرستی کر رہا ہے، دین نے اس کے لیے سزا رکھی ہے کہ فاقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل کو بھی قتل کر دو اور مفعول کو بھی قتل کر دو۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے فاقتلوا الاعلی والاسفل، اوپر والے کو بھی قتل کر دو اور نیچے والے کو بھی قتل کر دو، دونوں کو قتل کر کے اس زمین کو پاک کر دو، کیونکہ یہ پاک سرزمین ہے، اس میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ قوم لوط نے۔ وہ قوم، وہ نبی لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قال لقومہ انکم لتأتون فاحشۃ، اے میری قوم تم ایسی برائی کر رہے ہو، ایسی برائی کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اے میری قوم کے لوگوں تم نے ایسی برائی کی ہے تم سے پہلے کسی عالمین میں سے کسی نے نہیں کیا۔ عالم نہیں کہا، عالم کئی ہیں، یہ عالم انسانیت ہے، یہ عالم حیوانات ہے۔ تم نے تو وہ کام کیا ہے جو کسی جانور نے بھی نہیں کیا، تم یہ کام کر رہے ہو۔ اس کی سزا رب نے کیا دی؟ اس بستی کو جو ہم جس پرستی کرتا تھا، جو ہے قوم لوط بدفعلی کر رہا تھا مرد مرد کے ساتھ اور مرد عورت کے ایسے حصے کے ساتھ جو حرام کی ہے، اس سے کرنے والا شخص جو ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قوم لوط کو اللہ نے سزا کیا دی؟ اس پوری بستی کو اٹھایا، اتنا اونچا لے گئے، اتنا اونچا لے گئے اس کو، حتیٰ کہ فرشتے کہتے ہیں اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز ہم نے آسمانوں میں سنی۔ اتنا بلند کر کے وہاں سے اللہ نے پٹخا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ یہ سزا ہے اس شخص کی جو قوم لوط کا عمل کرتا ہے، جو ہم جنس پرستی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو کسی اونچی جگہ پر، مینار پاکستان پر جا کر وہاں سے دھکا دیا جائے، کوئی بھی ہو، وہ مفتی کیوں نہ ہو، وہ مدرس کیوں نہ ہو، وہ عالم دین کیوں نہ ہو، وہ ایک ٹیچر کیوں نہ ہو، وہ حکمران کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص جس نے یہ کام کیا ہے اس کو بلندی پر لے جائے، یا جس شہر میں کوئی 27 منزلہ بلڈنگ ہے اس بلڈنگ کے اوپر لے جایا جائے اور سارے لوگوں کو اس کے نیچے کھڑا کیا جائے اور سب کی جھولیوں میں پتھر ہوں اور اس کو اوپر سے دھکا دیا جائے اور لوگ اس پر پتھر برسائیں،
جب تک وہ مر نہ جائے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ قوم لوط کا جو عمل کرنے والا شخص ہے اس کی سزا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ شراب نوشی، عقل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ عقل کس سے خراب ہوتی ہے؟ شراب نوشی سے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوش رہتی اس کو، نہیں فرق کر سکتا، اپنی بیٹی میں، بہن میں، بیوی میں، ماں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ جب بندہ شراب پی لیتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں عوام الناس کے سامنے، یا 40 کوڑے لگائے جائیں، کوئی بھی سزا اختیار کی جائے، کیونکہ اس نے شراب پی ہے۔ یہ حدود آپ کے پاکستان کے قوانین میں موجود ہیں، صرف جو ہے وہ کاغذوں کی حد تک ہے۔ کیوں ان پر عمل نہیں ہوتا؟ کیوں جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیرا جاتا ہے؟ صرف اس لیے میڈیا شیطان بھی اسی طرف لگا ہوا ہے کہ ان کو دین سے دور کیا جائے، حدود آرڈیننس سے دور کیا جائے، تاکہ یہ حدود جو اللہ نے رکھی ہیں ان کو نافذ نہیں کر رہے۔ مشرف کو کسی نے کہا تھا کہ تم تو طاقتور ہو، تم تو لوگوں کو مکہ دکھانے والے تھے، تم تو یہ حدود نافذ کر دو۔ اس نے کہا کہ میں نے اگر نافذ کر دیا تو یہ پوری اسمبلی ٹنڈوں کی بن جائے گی، پوری اسمبلی، اس لیے کہ سارے چور ہیں، کوئی چوری سے باز نہیں آ رہا الا ماشاءاللہ، جس پر اللہ کا فضل ہو وہی چوری سے باز آتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح قطاع الطریق، جو راستے میں راستے روکتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، قطاع الطریق ڈاکوؤں کو کہتے ہیں، جو راستے روک کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، جو لوگوں کے راستے روک کر جو ہے ان کو گن پوائنٹ پر لوٹتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ جو لوگوں میں فساد برپا کرتے ہیں، جو املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی دین نے کیا سزا رکھی ہے؟ اٹھائیں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی یہ آیت، فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم او ینفوا من الارض۔ فرمایا کہ جو سزا اس کی الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کبھی کسی گاڑی کو جلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو فساد کرنے والے ہیں حکمران کو 4 چانس دیے ہیں، 4 قسم کی سزائیں آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان یقتلوا، پہلے کسی کو پکڑ کر حکمران یہ سزا دے سکتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور ٹکڑے ٹکڑے کرے عوام کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو دنیا سے ختم کر دے۔ او یصلبوا، یا پھر اس کو سولی پہ لٹکا دے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دے۔ اگر دایاں بازو کاٹتا ہے تو بایاں ٹانگ جو ہے وہ کاٹے، مختلف سمت سے اس کو کاٹ دے۔ او ینفوا من الارض، یا پھر جو ہے وہ اس کو زمین سے جلا وطن کر دے، اس کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقے میں بھیج دے۔ اور اب گورنمنٹ کر رہی ہے، فوج اب کر رہی ہے، جس نے یہ شرارتیں کی ہیں، ملک کا امن تباہ کیا ہے، فوج ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس دنیا میں پھینکے، پتہ چلے کہ یہ لوگ فساد کرنے والے زمین میں ہیں، اور ان کو سولیوں پہ لٹکائیں گے، اور اسی طرح ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمت سے کاٹیں گے۔ یہ چھپ کے کاٹ رہے ہیں، لیکن اگر عوام الناس کے سامنے کاٹیں تاکہ لوگوں میں ایک ہیبت بیٹھ جائے، اگر یہ ہیبت بیٹھ گئی تو پھر کوئی جرت نہیں کرے گا کسی کی املاک کو نقصان پہنچانے کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آج کا دور کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا دور کتنا خطرناک دور تھا، کتنی قتل و غارت تھی، کتنی بدکاریاں تھی، کتنی بے حیائیاں تھی، حتیٰ کہ کل البغایا ینصبن الرایات علی بیوتہن، بدکارہ عورتوں نے اپنے گھروں پر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، اگر کسی نے بدکاری کرنی ہے اس گھر میں آ جائے، اور پھر وہ اچھی نسل کے آدمیوں کو بلا کر 50 آدمیوں کو اپنے گھر میں بلا کر جو ہے ان سے ساری رات بدکاری کراتی تھی۔ اس سے جو حمل ٹھہر جاتا پھر وہ عورت جس مرد کو کہتی کہ اس کا یہ نطفہ ہے تو پھر اسی کا سمجھا جاتا تھا۔
یہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد جب آپ نے اللہ کی حدود کو نافذ کیا، مدینہ میں 10 سال میں صرف 3 کیس آئے، 3 کیس زنا کے، صرف 3 کیس آئے۔ ایک ماعز اسلمی کا کیس، دوسرا غامدی عورت کا کیس، اور تیسرا اس لڑکے کا کیس جو ایک دیہات میں رہتا تھا۔ اس کے باپ نے کہا ان ابنی کان عصیفا فی بیتہ، میرا بیٹا کسی کے گھر میں نوکر تھا، فزنا مع امرأتہ، اور وہ ان کے گھر والی عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ میرا بیٹا جو ہے نوکر تھا ان کے گھر میں، وہ ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی گھر کی خاتون کے ساتھ کسی کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ اب میں نے جب مجھے پتا چلا، باپ کہہ رہا ہے، جب مجھے پتا چلا میں نے 100 بکریاں ان کو دی کہ اس کیس کو رفع دفع کرو، اور ایک غلام بھی دے دیا، کہا یہ لے لو اور اس کے کیس کو دبا دو، ختم کر دو۔ لیکن اللہ کے نبی یہ فیصلہ تو میں کر کے آ گیا، وہ رفع دفع کر دیا، لیکن میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں اقضی بیننا من کتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کرے، اللہ نے ہماری سزا کیا رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 100 بکریاں یہ تیری سزا نہیں ہے، اور یہ غلام یہ تیری سزا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں تمہیں واپس ہوں گی۔ اب تیرے بیٹا کنوارا ہے، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی حد ہے۔ اور جہاں تک اس عورت کا تعلق ہے، آپ نے ایک صحابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس عورت کے گھر میں اور اس سے پوچھو عورت سے کہ اس نے بدکاری کی ہے، انہیں اعترافت، اگر وہ اعتراف کر لے فرجمہا، پھر اس کو رجم کر دو۔ اس عورت نے اعتراف کر لیا اور پھر اس کو رجم کر دیا گیا۔ اور دوسری عورت جو ہے وہ غامدی عورت، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گناہ جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حرام کا بچہ ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جاؤ پہلے اس بچے کو جن کے آؤ، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ صرف اس عورت کے لیے سزا میں تاخیر ہے، جس عورت کے پیٹ میں حرام کا بچہ ہے اس کی سزا میں تاخیر ہے۔ فرمایا جب تک یہ بچہ جنم نہیں دیتی اس وقت تک تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ بچہ جنم دے کر آ گئی اور لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، کہا اللہ کے نبی میں نے جنم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، جب تک یہ دودھ پیتا ہے اس وقت تک تجھے سزا نہیں ملے گی۔ پھر وہ دودھ پلاتی رہی، حتیٰ کہ اس کو روٹی پہ جلدی لگا دیا، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو گئی۔ کہا اللہ کے نبی اب تو روٹی کھا رہا ہے۔ آپ نے اس بچے کو لے کر کسی عورت کو دے دیا، بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا، اور لیکن اس عورت کو زمین میں آدھا گاڑ کر جو ہے اس کو پتھر مار مار کے مار دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ عورت مر گئی اور اس کو نہلانے کا حکم دیا، اس کو کفنانے کا حکم دیا، فصلی علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ میر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی علیہ وہی فاجرہ، یہ تو بدکارہ عورت ہے، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ٹھیک ہے یہ بدکارہ تھی، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اس کو سزا مل گئی، لیکن اس کی توبہ ایسی توبہ ہے اگر مدینہ کے سارے بندوں پر تقسیم کر دی جائے اللہ مدینہ کے سارے بندوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی سزا میں نرمی نہیں، اس کے ساتھ شفقت ہونی چاہیے، بعد میں شفقت ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ گندی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو سزا ملنے کے بعد وہ پاک صاف ہو گئی۔ کیونکہ یہ معاملہ ڈاکٹر کی طرح ہے، ایک ڈاکٹر جو ہے جس کے پاس مریض آتا ہے، مریض کس قسم کا ہے؟ کینسر کا مریض ہے، اب ڈاکٹر کو اس جو ہے وہ مریض سے شفقت ہے، لیکن شفقت کا معنی یہ نہیں کہ وہ اگر کینسر اس کے ہاتھ میں ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، یہ کوئی سختی والا فیصلہ نہیں ہے، یہ اس کی ہمدردی میں ڈاکٹر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو سزا مل گئی ہے، آپ بھی ایک ڈاکٹر کی طرح جو ہے اس عورت سے، اس مجرم سے جو ہے وہ آپ ناراض نہیں ہو سکتے، اس پہ غصہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا جو ہے ماعز اسلمی،
اللہ کے نبی کسی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں آ کر کہا اللہ کے نبی گناہ کر بیٹھا ہوں، طاہر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے منہ اس طرف موڑ لیا، وہ ادھر آگے کہنے لگا طاہر نہیں، پھر آپ نے ادھر موڑ لیا، سوچا کہ یہ چلا جائے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن میرے سامنے جو ہے وہ اقرار نہ کرے۔ پھر آپ نے اس طرح منہ کر لیا۔ جب 4 دفعہ اس نے اقرار کر لیا تو پھر اس کی سزا میں تاخیر نہیں، کیونکہ سزا دینا یہ عبادت ہے اور عبادت میں تاخیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اسی جگہ سفر میں ہی سزا کا حکم دے دیا، یہ نہیں کہا مدینہ جائیں گے پھر جا کے اس کو سزا دیں گے، بلکہ سفر کے دوران ہی آپ نے اس کو زمین میں آدھا گاڑا اور پھر اس پر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا، اور اس کا خون ایک صحابی کے کپڑوں پر پڑا۔ وہ کہنے لگا یہ گندا خون مجھ پہ پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا، یہ گندا خون نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی جنت کا منظر دکھایا ہے، رأیت معاذا ینغمس فی انہار الجنہ، میں نے جنت کی نہروں میں دیکھا یہ ماعز اسلمی کو گوتے کھاتے ہوئے۔ تم جو ہے اس کا خون گندا کہتے ہو، اس پہ تبصرے کرتے ہو، اس نے تو بہت اچھی توبہ کی ہے اور یہ پتہ ہے اس کے بعد قتل ہے، اور قتل بھی سب سے برا ہے، پتھر مار مار کے مار دینا ہے، لہذا اس نے اگر توبہ کی ہے تم اس کو برا نہ کہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی بھی چور، کوئی بھی غلط کام کرنے والا، اس کو سزا نہیں ملتی، اور ہمارے ہاں کہا ہے کہ نہیں اس کو سزا سال کے بعد ملے گی، اس کو رحم کی اپیل ہے، نہیں کوئی رحم کی اپیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں یہ غلط قانون ہے کہ جو صدر کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے پر رحم کی اپیل کو جو ہے وہ درج کر دے، نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر رحم کی اپیل کرے گا، وہ رحم دلی کرے گا اس کے ساتھ، وہ گناہگار ہے، وہ کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا، وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جس کی سزا ثابت ہو گئی اس پر نافذ ہونی چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے چاہیے، اس کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے، اس کے جو ہے وہ مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دینا چاہیے، اس کو کوڑے لگانے چاہیے، اس کو سنسار کرنا چاہیے۔ یہ سارے قوانین ہمارے قوانین میں موجود ہیں، پاکستان کے قوانین، لیکن نافذ نہیں کرتے۔ یہ کاغذوں کی حد تک موجود ہیں وہ قوانین جو وضعی قوانین ان کے بنائے ہوئے ہیں، جن میں لچک ہے، دونوں طرف جا رہا ہے، وہ ان قوانین پر عمل کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔